السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب بندہ ایک دوسرے کو سلامتی کے لیے لفظ بولتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تو سلامتی میں ہے، نہ میں تجھے زبان سے کچھ کہوں گا، نہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف دوں گا، نہ کسی قسم کی اپنے نگاہوں کے اشاروں سے تمہیں تکلیف دوں گا، تمام تر میرے اعضاء سے تو سلامتی میں ہے۔ تو جب سلام کو بندہ سمجھ لیتا ہے تو سچی بات ہے کہ پھر کبھی بھی لڑائی اور جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا، کسی کی غیبت اور چگلی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے سب سے پہلے سلام کرنا ہے، باتیں ساری بات میں، تو سلام بھی پہلے کرنا ہے اور بندے کو سلام عام بھی کرنا ہے، یہ عادت بنانی ہے۔ چلتے پھرتے جائیں راستے میں، اگر چھوٹا سا بچہ بھی اسے بھی سلام کرے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں پیار سے، اس کے گالوں پہ تھوڑا سا تھپڑ لگا کے پیار پیار سے آہستہ آہستہ اسے اتنا مانوس کر لیں کہ جب آپ گلی میں باہر نکلے وہ بھاگتا ہوا آئے، سب سے پہلے آپ سے ملے۔ ہو سکے تو ٹافیاں جیب میں رکھ لیں، اسے ٹافیاں بھی دیں، ہو سکے تو کھلے پیسے رکھ لیں، اسے کچھ نہ کچھ پیسے دیں تاکہ وہ مانوس ہو۔ آپ مسجد میں جائیں گے وہ بھی کشاں کشاں آپ کے پیچھے مسجد میں آ جائے گا، آپ ذکر کریں گے وہ بھی ذکر کرنا شروع کر دے گا، آپ کے تمام اداؤں کو وہ اپنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ صرف اپنے ہی بچوں کے لیے نہیں، محلے کے تمام بچوں کے لیے اپنا یہ کردار ادا کرے، انشاءاللہ اس میں آسانیاں ہوں گی، اور یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آپس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسلام کو عام کرو، اسلام کو محدود نہ کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات محفل میں لوگ موجود ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جو اپنے جاننے والا ہے صرف اس سے سلام کر کے ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ بھری مجلس ہے، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ نے آ کے السلام علیکم کہنا ہے، بلند آواز سے کہنا تاکہ سب پہ سلامتی بھیج دیں۔ آگے سے سب کے سب جواب دیں گے وعلیکم السلام، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی نے السلام علیکم کہا تو اسے نیکیاں ملیں گی، لیکن آگے سے جواب دینے والا اتنا ہی نہ بلکہ اس سے بہتر لوٹائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اگر وبرکاتہ کہہ دو تو یہ اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔ یہ سمجھ لے کہ 40 نیکیاں، بعض روایت میں 60 نیکیاں، بعض میں 50 نیکیاں تک اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جتنے الفاظ بڑھاتے جائیں گے اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گے۔ یقیناً اگر کسی کو بار بار آپ سلام کرتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کا دشمن بھی آپ کے زیر دام آ جائے گا۔ سچی بات ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ دیکھیں کہ آپ سے ناراض لوگ ہیں، آپ جاتے جاتے السلام علیکم کہتے ہیں۔ بھئی حکم تو یہ ہے کہ جب کسی جاہل سے بھی ملاقات کریں نا تو اس سے بھی آپ نے مخاطب ہونا ہے، سلام کر کے جانا ہے۔ کوئی جاہل ہے نا اس کو بھی آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم کہہ کے گزرنا ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو مسلمان کی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے اس کو سلام کر دیتا ہے۔ سلام کرنے میں حرج نہیں ہے، اس سے اقدار ان کی قدریں برقرار رہتی ہیں، اقدار کو ہم نے پامال نہیں کرنا۔ بے شک مسلک کے اعتبار سے لڑائی جھگڑا کیوں نہ ہو، یعنی ہمارے بعض اوقات مسالک کے اعتبار سے بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلک کے اعتبار سے ایک بندہ ایک ہی گھر میں رہنے والا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، جتنے بھی ہیں، وہ ان کا مسلک اور ہے، لیکن کم از کم وہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اب اس میں نظریاتی اختلاف کا ہونا یہ الگ بات ہے، اب سلام کریں سب کو، باپ ہے اس کو بھی سلام کریں، بھائی ہے اس کو بھی سلام کریں، سلامتی اتنی پھیلائیں کہ اس کے لیے جب سلامتی کی دعا کریں گے نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ اسے سلامتی والا مسلک عطا کر دیں، سلامتی کا جذبہ نصیب کر دیں۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں میں سلام کو عام کرو گے تو پھر ہوگا یہ کہ ان کے دل میں تمہاری محبت بڑھے گی، گویا کہ تو نے ان کے لیے ایک تحفہ دیا، ہدیہ پیش کیا۔ تہادو تہابو، جب ہدیہ پیش کرو گے تو محبت بڑھے گی، تم سلام کرو گے آگے سے وہ بھی سلام کا رسپانس دے گا تو اس سے محبت بڑھے گی، لیکن اگر آگے سے اس نے رسپانس نہ دیا تو آپ کے دل میں تھوڑی سی میل آئے گی، پریشانی آئے گی کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہاں دل برداشتہ نہیں ہونا، یہاں پہ اعتماد اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کے ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو بندے کے سلام کا جواب دے دیں گے۔ جہاں انسان نے سلام کا جواب دینا تھا وہاں ملائکہ آپ کو سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے معراج پہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں سلام عرض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو ذات ہی سلامتی والی ہے، وہ تو سلامتیاں دینے والی ذات ہے۔
تو کریم آقا علیہ السلام نے آگے کیا عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب یہ اللہ کی حمد کی تھی، تمام مالی بدنی تمام طرح کی عبادتیں اپنے رب کے لیے، اس کا اظہار کیا، عبودیت کا اظہار کیا. تو سچی بات تو یہ ہے، پھر رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب پہ سلام بھیجا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام پھر نماز میں رکھ دیا گیا. آج ہر امتی اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں. اور یقیناً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اور امام غزالی علیہ رحمہ، آپ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب تم یہاں پہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کرو کہ آپ کے سامنے تشریف فرمائے اور آپ اپنے نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں. اور کریم آقا علیہ السلام نے نماز میں جو درود پاک، درود ابراہیمی جس کو تعبیر کیا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے، تو یہ درود ابراہیمی اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھنا ہے. حکم کیا ہے کہ سلام بھی کرو اور درود بھی پیش کرو. صلو علیہ وسلم، صلو کا مطلب درود پڑھو، سلمو سلام کرو، یہ دونوں کام ہم نے کرنے. سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی پڑھیں گے. پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر یہ پڑھیں گے ہم. درود اور سلام کا اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہے. علماء نے اسی لیے اس کو اکٹھا کر دیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو یہ صلاۃ اور سلام دونوں کو اکٹھا رکھنا ہے، ورنہ صرف درود پڑھیں کہ اجر ملے گا، سلام کا جواب نہیں ملے گا. سلام کا جواب تب ملے گا جب بندہ اپنے نبی کو بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتا ہے. جس نبی کو رب بھی سلام بھیجے، مجھے بتائیے کہ اس نبی پہ ہم نہ درود پڑھیں؟ کوشش کریں. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ سلام بھیجنے کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، یقین کریں آپ اس کو ذرا سوچیے اور سمجھیے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے امتی کو کیوں کہا کہ مجھ پہ درود و سلام بھیجو؟ اس لیے کہ اس میں اپنے امتی کا فائدہ دیکھا کہ میرا امتی مجھ پہ درود و سلام بھیجے گا، اللہ 10 رحمتیں 10 برکتیں نازل فرما دے گا اس پہ. حقیقت میں اپنے امتی پہ رحمتوں کا نزول دیکھنا چاہتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام، تبھی تو یہ فرمایا. ورنہ کریم آقا علیہ السلام کو سلام کی کمی ہے؟ پتھر بھی سلام کریں، شجر بھی سلام کریں، حجر بھی سلام کریں، اور تمام مخلوق آپ کو سلام پیش کریں. فرشتے بھی آپ کو سلامی کے لیے حاضری دیں. 50,000 فرشتے، بعض روایتیں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کریم آقا علیہ السلام کے دربار گوہر بار پہ آج بھی حاضر ہو رہے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. تو لہٰذا اسلام کو اتنا عام کرنا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے. سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے، آپ جس کے لیے سلام کریں. تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس سلام کے سلے میں اللہ کریم جل وعلا اتنی رحمتیں برکتیں نازل کرے گا کہ جس نے 10 مرتبہ صلاۃ والسلام پڑھا اس پہ 100 رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. جس نے 100 بار پڑھا اس پہ 1000 رحمتیں برکتیں بھی نازل ہوں گی. فرشتہ آئے گا، پیشانی پہ لکھ دے گا ھذا بری من النار، ھذا بری من النفاق، یہ دوزخ کی آگ سے بری ہو گیا، یہ منافقت سے بری ہو گیا. اور یہ وظیفہ اتنا پیارا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے 10 منٹ کے لیے درود پاک پڑھائیں، اس کے بعد دیکھیں وہی بچے جو نافرمان تھے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے پاؤں دھو دھو کے پیئیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے. کتنی پیاری بات ہے. آپ کوشش کریں. لہٰذا کریم آقا علیہ السلام سب سے زیادہ مستحق ہے ہمارے سلام کے. اور یقیناً ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو کوئی بظاہر حاجت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں حاجت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اس کی تکلیف میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں، لیکن میرا امتی جب درود پڑے گا تو اس کو کتنی بڑی توفیق ملے گی اور کتنا بڑا اس کو تحفہ ملے گا کہ اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا ایک بار درود پڑھنے سے. تو جو اس سے زیادہ پڑے گا اس کے لیے کتنی بڑی کرم بخشیاں ہوں گی. آپس میں بھی سلامتی کو عام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہے تو درمیان میں ایک راستہ ایسا آ گیا کہ رکاوٹ آ گئی، کوئی درخت آ گیا، تو جب وہ درخت دائیں بائیں سے دونوں کراس کریں گے، آگے جا کے اکٹھے ہوں گے، ملیں گے. تو کوئی ندی آ گئی، اس کو بھی دائیں بائیں سے جب کراس کرنے کے بعد آگے ملیں گے. کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی، اس کو کراس کرنے کے بعد آگے ملیں گے تو ایک دوسرے سے سلام کریں. اتنی اہمیت ہے سلام کی. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. اللہ آسانیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.